دجال کا ظہور قیامت کی دوسری بڑی نشانی، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دنیا فتنوں سے بھر چکی ہے، حق اور باطل کی پہچان مٹ چکی ہے، اور اب وہ وقت قریب آ رہا ہے جب سب سے خطرناک فتنہ ظاہر ہونے والا ہے۔ وہ فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، اور ہمارے نبی نے فرمایا آدم علیہ السلام کے وقت سے قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے قیامت کی دوسری بڑی نشانی، دجال کے ظہور کے بارے میں۔ دجال کون ہے؟ دجال ایک انسان ہوگا، لیکن اس کی چال، اس کے دعوے اور اس کے فریب شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال کی ایک آنکھ ہوگی اور اس کی دوسری آنکھ گویا ابھری ہوئی انگور کی مانند ہوگی۔ وہ خود کو خدا کہلائے گا اور اپنے ساتھ ایسی طاقتیں لائے گا کہ لوگ دھوکہ کھا جائیں گے۔ آسمان سے بارش برسائے گا، زمین سے سبز نکالے گا، اور بھوکے لوگوں کو کھانا دے گا، دیکھ کر اپنے تابع بنائے گا، لیکن دراصل وہ اللہ کی آزمائش ہوگی۔ دجال کا ظہور کب اور کہاں سے ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے دجال مشرق کی ایک جگہ سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ خراسان آج کے ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کے علاقوں کو کہا جاتا ہے۔ دجال ایک دن میں نہیں نکلے گا، بلکہ دنیا میں فتنوں اور تباہیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہوگا، پھر اچانک وہ ظاہر ہوگا اور اپنے جھوٹے معجزوں سے دنیا کو فریب دے گا۔ لوگ کہیں گے یہی خدا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ ایک ہے اور وہی حقیقی رب ہے۔ دجال کا دور، دجال اور فریب۔ دجال دنیا بھر کا سفر کرے گا اور اپنے جادو اور ٹیکنالوجی سے لوگوں کو حیران کر دے گا۔ وہ جنت اور جہنم دکھائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس کی جنت میں داخل ہوگا وہ دراصل جہنم میں جائے گا، اور جو اس کی جہنم سے بچے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہی دجال کا فریب ہوگا۔ وہ حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کرے گا۔ آج کے زمانے میں دیکھ لو، جھوٹ سچ لگتا ہے، حرام حلال لگتا ہے، یہ سب دجال نظام کی تیاری ہے۔ دجال کا خاتمہ۔ جب دجال کا خاتمہ اپنے عروج پر ہوگا، تب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی ایک سفید مینار پر اتریں گے اور دجال کو تلاش کریں گے۔ آخرکار وہ باب لد، لارڈ گیٹ کے مقام پر دجال کو قتل کریں گے، اور یوں وہ فتنہ ختم ہو جائے گا جو زمین پر سب سے بڑا فتنہ تھا۔ امت مسلمہ کے لیے سبق۔ میرے بھائیو، آج ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ دجال آئے گا اور اس نے آنا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ہو سکتا آئے گا یا شاید آئے گا یا کچھ بھی ایسا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے اس نے آنا ہے تو پھر ہم تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ ہر دوسرا بندہ، دوسرا تیسرا گھر میں کوئی ایک ایسا شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے یا قرآن مجید پڑھتا ہے، باقی سب بس اپنی زندگی میں سفر کر رہے ہیں
اسی ایک کی بیڑی کے پیچھے ہیں، وہ پڑھ رہا ہے، بس اس نے ہمیں بچانا ہے، وہ پڑھ لے، ہم نہیں پڑھتے، ہمیں کچھ بھی نہیں اس سے ملنا، نماز سے ہمیں کیا ملنا ہے، قرآن سے کیا ملنا ہے، ہمیں تو بس اپنی دولت کمانی ہے، شہرت کمانی ہے، یا ہمیں گھر کے کام ڈنگروں کی کرنی ہے، یا جو بھی ہے گھر کی مصروفیات کرنی ہے۔ او بھائی اللہ کے بندے، جب اس خدا نے پیدا کیا ہے، پیدا کرتے وقت اس نے کہا ہے میں نے تمہارا رزق لکھ دیا ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رزق لکھ چکا ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر کیوں نہ ادا کریں، 5 وقت کی نماز کیوں نہ پڑھیں، قرآن مجید 5 وقت نہیں، چلو 3 دفعہ صبح دوپہر شام، چلو شام نہ پڑھیں، صبح اور دوپہر وہ تو شکر تو کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہم نے کہا کہ اللہ ہمیں دے جا رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں، بس ہمیں اور کمانے، پیسے اور کمانے، جتنے دنیا پیسے ہیں سارے ہم نے کمانے ہیں۔ او بھائی آج تک کسی نے کوئی دیکھا؟ اچھا ایک بات اور کہہ دوں، آج تک آپ نے دیکھا کہ کفن آپ اپنے پیسے سے خرید کے لائے ہوں؟ یار جب کفن بھی کسی اور نے پہنانا ہے، کسی اور نے خریدنا ہے، پتہ نہیں وہ اپنے پیسے دے گا یا گھر والے اسے پیسے دیں گے یا کوئی اور بندہ کفن کے پیسے دے کر لے آئے گا کفن۔ جب ہم دنیا میں آئے خالی ہاتھ تھے، جانا بھی خالی ہاتھ ہے، تو کچھ تو ایسا کر کے جائیں دنیا سے کہ وہ ہر بندہ مثال دے، یار وہ پرہیزی بندہ تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، جمعہ پڑھتا تھا، عیدیں پڑھتا تھا، یار وہ پرہیزی بندہ ہے۔ نہیں، ہمیں تو بس اپنی دنیا کی پڑی ہے، دنیا پتہ نہیں کیا دے گی ہمیں آخرت میں۔ اوے بھائی آخرت میں صرف نماز، قرآن، جمعہ، یہ سب اعمال ہمیں آخرت میں بچائیں گے۔ کوئی بھی اچھا ایک اور بات، آج ہم ڈیلی کے پیسے کما رہے ہیں، یا پیسے جو ہے کروڑوں اربوں لاکھوں کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں، یار جتنے پیسے زیادہ ہوں گے آخرت میں اس سے اتنا زیادہ حساب ہوگا۔ ہاں بھائی اتنے پیسے کمائے ہیں تو نے، اتنے کہاں خرچ کیے، کیوں خرچ کیے، کیا ضرورت تھی، کیا تو نے میرے اسلام کی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تو نے میرے اسلام کی خاطر کوئی پیسے دیے ہیں؟ یہ جو تم نے اتنے پیسے کمائے ہیں کہاں خرچ کیے ہیں، کیوں خرچ کیے ہیں؟ جب سارا پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ سوال ہونے آخرت میں، ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تو بھائی کیوں آپ نماز نہیں پڑھ رہے، کیوں قرآن مجید نہیں پڑھ رہے؟ یار قرآن مجید سے افضل کوئی کتاب ہے؟ نماز سے افضل کوئی عبادت ہے؟ عبادت نہیں، نماز سے افضل کوئی ایسا کام ہے؟ جب اس نے رزق لکھ دیا ہے وہ دے گا، چاہے ہم کہیں بھی ہوں۔ پتھر میں کیڑے کو رزق دے رہا تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ اگر ہم اللہ کی نماز پڑھیں گے یار، اس سے ہمیں مال میں برکت ہوگی، جان میں برکت ہوگی، ہر چیز میں برکت آئے گی۔ پھر جب ہم صبح کی فجر کی نماز پڑھیں گے اور کام کو جائیں گے، ہم جیسے ہی دروازہ کھولیں گے انشاءاللہ، کیوں وہ بعد میں بتاتا ہوں، انشاءاللہ ہماری دکان کھولیں گے، ہماری دکان کے باہر گاہک ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ کیونکہ ہم فجر کی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر کے جا رہے ہیں۔ یار کچھ تو خیال کرو۔ اب میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں جو میں اس ویڈیو میں استعمال کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔
تو آؤ ہم قرآن سے جڑ جائیں، اپنے بچوں کو ایمان کی تعلیم دیں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے۔ اچھا، یہاں ایک اور ایسی بات ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں یا وڈیرے ہیں یا پاپا ہیں یا دادا ہیں، اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ان کو دیکھ کر ہم کیسے پڑھیں گے؟ یہ بہت بڑا ایشو چل رہا ہے کہ یار وڈیاں نہیں پڑھی، انہاں بھوگ لئی تے اسی بھی آپ دی بھوگ لیں گے۔ یار انہاں آپ دے کیتے نال آپ دا حساب دینا ہے، تسا اپنا دینا ہے۔ تسا پڑھ سو تانوں ویکھ کے گھر وچ ایک بندہ اور پڑھ سی، زیادہ دی نہیں گل کریں دا، ایک بندہ اور پڑھ سی، جل ایک پڑھ سی ان ویکھ کے ایک اور پڑھ سی، ایستا سارا خاندان گھر یا قبیلہ یا ایک جویں آندے گھر ہے، ٹبر بیٹھا ہے، ٹبر ہے، وہ سارے نماز پڑھ سی۔ جل ایک ٹبر پورا نماز پڑھ سی، کوئی بندہ اتو آ ویندا ہے، بندہ آکھدا یار بہ 2 منٹ بہ میں نماز پڑھ کے آندا پیاں پھر تیری گل سنساں، بندہ روب نال گل کر سکدا ہے۔ جلے انہوں اے گل کرنی ہے اس آکھنا نہیں یار چل آپ پر ہلے پڑھی ہم مڑ گل کر لئی سی، یا نماز دی واری ہے ٹائم آمدا ہے بندہ او آکھدا یار میں ضروری ہے، بندہ انہوں آکھ نہیں سکدا نماز تو ڈھیر ضروری کیڑا کام میں تو موڑ آ ونجے، میرے کو ایڈا ٹائم ہی کوئی نہیں، میں نماز پڑھ سا تو موڑ تیری گل سن سا۔ یار اتنی افضل عبادت، اتنا دوسری گل نماز پڑھنے سن ثواب تو ملنا ہے، برکت ہی ہونی ہے۔ تے جلے اساں ایک گھر وچ 7 بندے 8 یا 2 یا 3 بندے گھر ہیں، جلے انہاں پڑھنی ادھ نال دے اواڑے گواڑیاں آونا یار کیوں نہ اپا اس مسجد تے ہونی ایک امام رکھ لویے جیڑا سانوں 5 وقت نماز پڑھائی سی۔ اس تو بعد یار بچے تھوڑے ہی ہیں ساڈے ہی ہیں، رل کے مولوی رکھ لینے، چلو بچے پڑھ وے سن قرآن مجید تے آپا نماز پڑھائی رکھ سی۔ یار ایک مولوی اگر ایک جگہ تے مسجد کھلی ہو دے وچ 10 گھر ہیں، ہر گھر والا 1000 روپیہ مہینے بعد دے وے، میں دعوے نال آکھنا اگر تساں 1000 دے سو مہینے بعد تانوں کدوں نہ کدوں ایسی جگہ تو تانوں 2000 بڑھ کے مل سی، حالانکہ تساں کام ہی تو آندا ہونا، نماز تساں پڑھنی ہے، سارا یہ ہونا تساں امام دے پیچھے کرنا۔ گلاں بہوں ہیں، اسلام او چیز ہے جندا علم کدی ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ کوئی بندہ اے آکھے بھئی میں یار اسلام دی ہر کتاب پڑھیے ہر علم میں جاننا، کوئی نہیں آکھ سکدا۔ کیوں جی ایک لفظ دے 10 معنی ہیں اور 10 معنی دے اگوں معنی ہیں، جتنا او دے نچوڑ کڈھیدنے ویسا اتنا دعا اگوں نکلدا ویسی کتاب اگا بلڈی ویسی۔ یار اللہ دے واسطے نماز پڑھی کرو، قرآن مجید پڑھیا کرو، آخرت وچ ایہو کام آونا ہے، تواڈے تے میرے سارے دے ایہو کام آونا ہے۔ اتھے کسے نے اتھے دا بھائی بھی کوئی نہیں لبنا، ماں باپ ہی کوئی لبنا، جلے سارا کچھ جو ویسی اولے لبسن، جلے سزا جزا ہوسی یا اعمال جلے سارے نے گنی ویسن اولے لبسن، اولے ایک نیکی بھی گھٹ گئی نا اتھے کسے نہیں دیونی، تے ہر کسے آنے یار میرے 2 گناہ لے لے 3 لے لے 2 لے لے 3 لے لے، اتھے اتنا علم ہوئے اتنا بندہ ہو کے ونجے بھئی جدوں بندہ قبر وچ اترے تے فرشتے آویں تے بندہ آکھے ٹھہر جاؤ یار، وہ حساب کرن لگن بندہ اتنا کا آکھ سکے ٹھہر جاؤ یار جن دی انتظار ہے انہاں تا منڈیو، کہیں دی انتظار ہونی ہے حضور پاک دی، کیوں انتظار ہونی ہے؟ کیوں جو اساں نماز پڑھی ہوئی ہے 5 وقت قرآن مجید پڑھی ہویا، اساں ہر شے ایمان نال کر رہے ہیں، انصاف تے چل رہے ہیں،
जुम्मा पढ़ने आए और हो सके असा उमरा कीता है, हज कीती है, हाजी आए। नन बंदा आख तो सकदा भी सबर करो यार, हजूर नु आवन दियो ते असा मुड़ हिसाब किताब हो वैंदा है। इतने तक गल कर सकने हैं जे अगर सानू असा पिछे नमाज पढ़े असी, कुरान मजीद पढ़े असी। गल्लां बहुएं, गल्लां नहीं मुक सकदियां। हाँ, इस वीडियो नाल माफी चाहते हैं जे अगर किसी नू ज्यादा बुरा लग गई होवे साडी गल तो, माफी चाहते हैं भाईजान, कान फाद के माफी चाहते हैं। बाकी साडा तो काम है, क्यों तुहानू पता इस्लामिक चैनल है, असा तो इस्लाम दी गल करनी है। ते बाकी अज दी वीडियो नाल आज दी वीडियो तो खत्म करे नहीं थाई। कल नवी वीडियो पेश होसीए। क्या गल की होंदी भी है, क़यामत की निशानियां। पहली 2 वीडियो आ गई हैं, ये तीसरी वीडियो है, दूसरी वीडियो दज्जाल का नज़ूर। इससे आगे आने वाला पार्ट नंबर 3, पार्ट 4, पार्ट 5। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।